میں نے ان کی کوئی عزت برباد نہیں کی ہے، محبت صرف کی ہے، تو محبت میں اگر اس انسان نے مجھے دغا دی ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی، میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں، میرے ذہن میں ابھی کچھ بھی ایسی بات نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ابھی کیا سوچوں، کیا فیصلہ کروں۔ تو پھر بھی اگر کوئی اچھا ہو، کوئی مطلب کوئی مجھے سمجھنے والا مل جائے یا میرے ساتھ چلنے والا ہو، یا میں نہ کبھی کچھ زندگی میں غلط کیا ہے، نہ جو حق لال کا تھا اپنے میاں کے ساتھ ہی ہوا ہے، میرا اور کسی کے ساتھ نہ کوئی افیئر ہوا ہے، نہ کوئی بات ہوئی ہے، صرف جس سے میں نے محبت کی ہے اس سے ضرور کی ہے، لیکن میں نے غلط نظریے سے کی، نہ غلط اس کے ساتھ کچھ کیا ہے، نہ غلط اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہوا ہے۔ تو جو بھی ہے یہی میں نے مطلب جو حق لال کا ہے وہ اپنے میاں کے ساتھ ہی جو مطلب ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ چندہ مجھے بتائیں کہ لو سٹوری آپ کی کیسے شروع ہوئی، کیسے سے لڑکے کے چکروں میں پڑ گئی ہیں آپ؟ بس میں کالج جاتی تھی نا، تو وہ راستے میں مطلب کھڑے رہتا تھا، دیکھتا رہتا تھا، کبھی کسی طرح کا کبھی کسی طرح کا، اس نے کوئی ایسی نہیں مطلب اپنی جو مطلب ایسی کوئی بات نہیں چھوڑی جو مجھے اپنانے کی، ایسے ہر وقت مجھے کہتا رہتا تھا مجھے آپ سے پیار ہے، بس میں اسے اگنور بھی بہت زیادہ کیا، لیکن پھر بھی وہ میرے پیچھے ہی پڑا رہا ہے، ایسے پڑا تو پھر بعد میں نے ایکسیپٹ کر لیا اس کا، یعنی کہ میں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، تو میں نے جب اس کو ہاں کر دی ہے تو بڑے اس نے مجھے سپنے دکھائے، بہت کچھ کرنے کی کہا، لیکن اس نے کچھ بھی ایسا یعنی کہ جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں اس طرح کا کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، وہ اس نے کچھ بھی ایسا نہیں کر کے دکھایا کہ جو اسے کرنا چاہیے تھا، بس اس نے ہر وقت یہی مجھے کہا کہ نہیں میں یہ کر دوں گا، میں یہ کروں گا، میں سب کو منا لوں گا، میں تمہارے ساتھ ہی شادی کروں گا، بہت سپنے دکھائے اس نے، لیکن ایک سپنے میں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ بس تو پھر شادی کیوں نہیں ہوئی آپ کی وجہ کیا بنی تھی؟ بس وجہ یہی بنی کہ وہ جب اس نے یہ سوچا کہ میں مطلب اپنے گھر میں نے تو بات کر دی تھی نا، میرے بھائی کی شادی تھی، تو میرے بھائی کی شادی پہ نا میرے ایک رشتہ دار میں ہی تھا وہ نا، انہوں نے مجھے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے یہ لڑکی پسند آ گئی ہے، انہوں نے پھر جو شادی کا کہا تو مطلب گھر میں آ کے نا، ابھی میرے بھائی کا نا ولیمہ نہیں ہوا تھا، تو وہ گھر میں آ کر بیٹھے رہے اور آ کر انہوں نے کہا نہیں ہمیں تو نا مطلب لینا رشتہ تو بس ہمیں دیں آپ، تو میں جذبات میں آ کے میں نے اس لڑکے کا نام لے لیا اپنے ابو کے سامنے، تو وہ اسی وجہ سے وہ گھر میں ہمارے اتنی لڑائی ہوئی، اتنا ہوا، پورا 1 مہینہ میرے پہ انہوں نے مطلب مارتے رہے، مجھے بہت تشدد کیے، میرے پہ بہت ظلم کیے انہوں نے، مطلب کہ ایسے کوئی بھی آتا تھا مارنے لگ جاتا تھا، جو آتا تھا اندر مارنے لگ جاتا تھا، ماموں آیا وہ بھی مارنے لگ گئے، اسی طرح مجھے مارتے رہے، بھائی بھی مارتے لے، مطلب اسی طرح بہت زیادہ انہوں نے مجھے مارا، سب کو پتہ چل گیا تھا کہ آپ کسی کے چکروں میں پوری ہیں؟ فیملی کو وہ پتہ چل گیا تھا۔ ہاں جی، تو اس کے بعد پھر وہ لڑکے کو میں نے بلایا، اس سے میں نے بات کی، میں نے کہا یہ میرے ساتھ ہو رہا ہے تو میری بات آ کر سنو، وہ جب آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کے گھر والے اس کو مار رہے ہیں، وہاں سے دیکھ کے بھاگ گیا، وہاں دوبارہ واپس وہ نہ آیا، نہ اس نے اپنا کانٹیکٹ نمبر بھی بند کر دیا، کوئی اس کے ساتھ میرا رابطہ نہیں کسی قسم کا، کوئی انہوں نے جو گھر لیا ہوا تھا وہ ان کا کرائے پہ تھا، وہ ادھر سے چھوڑ کے کہیں اور شفٹ ہو گئے، اور نہ ان کا میرے پاس کوئی ڈریس، نہ کوئی بات، امی نے میرا ساتھ دیا، انہوں نے کہا کہ نہیں میری بیٹی ٹھیک کہہ رہی ہے، سارا کچھ اس کی کوئی ایسی غلطی نہیں ہے، تو مطلب اس نے کیا تو کون سا گناہ کیا، لیکن یہ ہے کہ گھر والے نہیں مانے، انہوں نے کہا نہیں ہم نے یہ بات ہمیں تو گوارا ہی نہیں نہ کرتی کہ ہماری عزت یہ ہو خراب ہو، اس نے ہماری عزت پہ نہ تہمت لگا دی ہے، انہوں نے یہ سلوک کیا میرے ساتھ، بہت زیادہ بد سلوک کیا گھر والوں نے، اتنا مجھے مار کے انہوں نے گھر سے کہا کہ نکل جاؤ، اب ان کو میں برداشت ہی نہیں ہوں، ان کے ابو میرے اتنے غصے میں ہیں نا کہ وہ مجھے برداشت کر ہی نہیں سکتے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے یہ اپنی شکل تک نہ دکھائے، ان کی نظر میں تو میں بری بنی، جس کے ساتھ میں نے محبت کی اس نے میرا ساتھ نہیں دیا، اس تو نے یہ شادی کیسے ہوئی آپ کی؟ تو میری جو وہ گھر والوں نے ایسے کیا کہ انہوں نے کہا کہ نا جب انہوں نے جس لڑکے نے مجھے پسند کیا تھا نا اس شادی پہ، میرے بھائی کی شادی پہ انہوں نے جب مجھے پسند کر لیا، وہ تو رشتہ لے کر چلے گئے تھے، ان کو مل بھی گیا، انہوں نے لے لیا رشتہ، انہوں نے جب رشتہ لے لیا نا انہوں نے کہا کہ ہم نے نکاح ہی کرنا ہے، ہم نے مطلب نکاح کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہم نے نکاح ہی کرنا ہے، ہم نے رسم رواج جو ہے نا وہ سارے چھوڑ چھاڑ کے تو ہم نے بس نکاح کرنا ہے، نکاح والی رسم کریں آپ، ہمیں پکا پراپر ٹائم دیں، وہ نکاح کرنے کے لیے گھر آ گئے،
घर आके उन्होंने निकाह करके तो उन्होंने जो मतलब इतना कोई जहेज़ वगैरह भी कुछ भी उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने बस नॉर्मल सा घर में जो भी निकाह की रस्म की और बस उन्होंने कहा कि हमें सादा एक कपड़ों में ही लड़की चाहिए, तो वो ले गए थे मुझे। यानी कि आपके घर वाले तंग थे आपसे इस वजह से, तो उन्होंने बस जल्दी जल्दी किया कि निकाह करो लड़की का और उसको निकालो यहाँ से, और लड़का वो आपके ऊपर आशिक हो गया था तो उसने कहा कि जल्दी जल्दी मुझे मिल जाइए, तो जो है कि दोनों की तरफ से जो है ना ये मामला हो गया। बस इसी तरह के जब घर वाले मेरे से तंग थे, उन्होंने कहा कि एक रास्ता इख्तियार कर लो दोनों में से, या उस लड़के को अपना लो या हमें अपना लो। फिर मैंने ये सोचा कि मेरे जो घर वालों का फ़ैसला है ना वो ठीक है। वो जब उस वक़्त मुझे ज़रूरत थी ना उसकी, जिस वक़्त मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, मैंने जब घर वालों को खुल्लम बता दिया कि मैं इससे शादी करना चाहती हूँ, उसका काम बनता था मेरा साथ देता, आकर मेरे साथ खड़ा रहता, मेरे हर सुख दुख में मेरे साथ होता। लेकिन उस वक़्त वो मुझे छोड़ के भाग गया। तो अब मैं उस लड़के पे कैसे यकीन करूं, कैसे यकीन करके उसके साथ शादी करती या क्या करती। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। मैंने अपने घर वालों को कहा जहां आपका दिल कर रहा है ठीक है, मैं खुश हूँ। तो जब मैंने उनको ये कह दिया तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी। शादी आपकी हो गई तो शोहर ने फिर क्यों छोड़ा आपको? बस शोहर ने इसी वजह से छोड़ा। तो जब हमारे ना रिलेशनशिप ठीक थे, जैसे कि मेरे ना शादी के बाद 3 महीने तो हम ना बिल्कुल ठीक रहे हैं। 3 महीने हमारी यानी कि मैरिज लाइफ जो है ना बड़ी अच्छी तरह मतलब बहुत अच्छी तरह गुजरती रही है। जैसे भी मैं मैरिज करती रही, मैं ना अपने शोहर के साथ गई हूँ उधर बाज़ार में मैं कुछ शॉपिंग कर रही थी। तो मेरे शोहर ही ना थोड़ा सा ना बाज़ार में कुछ चीज़ें देखने के लिए ना थोड़ा सा हटे मेरे से, तो मैं इधर एक साइड पे थी तो मैं चीज़ें देख रही थी। तो जब मैंने वो मतलब देखा ना तो मेरी अचानक नज़र पड़ी, तो वो जो लड़का था ना जिससे करती थी मैं, वो मेरे सामने आ गया। तो मैंने तो उससे कोई नहीं बात की, नज़रअंदाज किया, लेकिन वो फिर मेरे पीछे बात करने के लिए आई जाए। और मेरे शोहर ने इस बात का मतलब नोट किया कि ये लड़का इसके पीछे आ रहा है, क्यों आ रहा है। तो जब उनके पता चला कि ये लड़का मतलब पहले तो उन्हें पता नहीं था कि ये मतलब ये इसका कोई जानता है या कोई बात है। तो बाद में उनको जब पता चला ना कि ये लड़का पहले इसको यानी कि लाइक करता था या इससे ये शादी करना चाहती थी, तो वो उनको पहले पता ही नहीं था इस बात का। लेकिन जब उनको पता चला वो इस बात से ज़्यादा हो गए ओवर। उन्होंने मेरे पे वो तोहमतें लगा दी, मुझे किरदार कह दिया, इतना मेरे पे जुल्म फिर उन्होंने किया। यानी कि उनके दिल में मेरे लिए बिल्कुल नफ़रत पैदा हो चुकी थी। उस दिन की ना उनके दिल में नफ़रत पैदा हो गई और वो यही सोचते रहे कि ये मेरी जो बीवी है ना ये बद किरदार है। उन्होंने भी यानी कि मुझे ये सपोर्ट नहीं किया कि ये नहीं, ज़िंदगी में हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान गलत चल जाता है, गलत ख्यालात ज़हन में ले आते हैं। उन्होंने भी मुझे इतना मार के उन्होंने घर से मुझे निकाल दिया। घर से निकाल दिया तो फिर आप कहाँ गई? अपने माँ बाप के पास वापस नहीं गई फिर? माँ बाप के पास किस मुंह से जाती। उन्होंने तो खुद घर से निकालने की कहा था। उन्होंने कहा था कि ये तो हमें शक्ल अपनी दिखाए ना, जो भी हो बस ये हमें नज़र नहीं आनी चाहिए इस घर में। उन्होंने तो जब ये करके तो उन्होंने मेरी शादी करवा दी है। अब वो ना उधर की हूँ तो ना इधर की हूँ, ये भी नहीं अच्छा सलूक कर रहा, वो भी अच्छा सलूक नहीं करते। जो आपका आशिक था जिससे आप प्यार करती थी, फिर उससे रब्ता नहीं किया कि अब तुम्हारी वजह से मेरी तलाक हो गई या मुझे घर से निकाल दिया, तुम मुझसे शादी करो आके? तो बस वो जो है ना पहले उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं तो मतलब वो तो मुझे कह रहा है, अभी भी कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं कैसे यकीन कर लूँ, जो मुझे मुश्किल टाइम पे छोड़ के चला गया है मेरे साथ। उन्होंने तब साथ नहीं मेरा दिया जब मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो अब मैं वो कैसे मेरा साथ दे सकता है? तो अब वो मैं उसके साथ कैसे रह सकती हूँ, कैसे उसके इस बारे में सोच सकती हूँ, ये सोचूं कि मैं अब उसके साथ शादी करूँ। आपको चाहिए था कि आप अपने घर पे जाते हैं, माँ है, बाप है, बहन भाई हैं, कोई तो कोई आपके ऊपर तरस खा के आपको घर पे रख लेता। कोई इतना ज़ालिम तो कोई भी नहीं होता माँ बाप के आपको बेटी को बिल्कुल कह दे कि आप घर से मेरे आना ही नहीं है आपने। नहीं, वो इस तरह की सोच के नहीं है। वो ज़रा इस तरह की सोच रखते हैं कि जो हमारी इज़्ज़त को बर्बाद कर देना वो हमारी कुछ भी नहीं है। वो जहाँ आपने मर्जी। इज्जत बर्बाद की थी उनकी? मैंने उनकी कोई इज़्ज़त बर्बाद नहीं की है, मोहब्बत सिर्फ़ की है। तो मोहब्बत में अगर उस इंसान ने मुझे दगा दी है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? चंदा, जब लड़की किसी लड़के के चक्कर में पड़ जाती है ना, प्यार मोहब्बत में या इस तरह के मामले में पड़ जाती है, तो ज़ाहिर मिलना गिलना भी होता है, डेटें शेटें भी होती हैं, और डेटों में जो है ना वो सारे मामला ही होते हैं।
تو ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو آپ نے کیا ہوگا. تو اس نے تو مجھے بہت فورس کیا. اس نے کہا کہ مجھے باہر ملو یا میرے ساتھ باہر گھومنے کے لیے چلو, یا بہت اس نے آفر دی ہیں. لیکن میں نے یہی کہا کہ دیکھو, سب سے زیادہ مین ہوتی ہے عزت عورت کی. تو میں اپنی عزت برباد نہیں کرنا چاہتی, اپنی عزت خراب نہیں کرنا چاہتی. ٹھیک ہے, میں محبت کرتی ہوں, لیکن محبت میں بھی کچھ اصول ہوتے ہیں. تو میں اس طرح کی نہ کوئی بات کبھی کسی کے ساتھ کی ہے اور نہ میں کرنا چاہتی ہوں. میں اپنی عزت برباد نہیں کرنا چاہتی. یہ بات آپ نے اپنے ہسبینڈ کو نہیں بتائی کہ میں نے اپنے پرانے پیار کے ساتھ یا عاشق کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کیا ہے؟ میں نے ان کو بھی بہت یہی بات جتانے کی کوشش کی, بتانے کی. میں نے کہا میری بات سن لیں آپ, میں نے ایسی کچھ بھی کوئی غلطی نہیں کی اس کے ساتھ, میں نے کچھ غلط نہیں کیا. ٹھیک ہے, محبت ہوئی تھی مجھے اس سے, میں یہ مانتی ہوں, لیکن میں نے اس کے ساتھ کبھی غلط ریلیشن شپ رکھ کے اس کے ساتھ نہیں میں چلی. میں نے کچھ بھی ایسا غلط اس کے ساتھ کبھی نہیں کیا. چندہ مجھے بتائیں کہ ظاہر ہے ابھی آپ جوان ہیں, ابھی تو عمر ہی کوئی نہیں, آپ کی بچی ہیں آپ, تو آگے لائف میں کیا سوچا ہے, کیسے لائف چلے گی, کیا کریں گی آگے؟ پہلے تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی, میں ڈبل مائنڈیڈ ہوں. میرے ذہن میں ابھی کچھ بھی ایسی بات نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں. مجھے سمجھ نہیں ہے کہ ابھی کیا سوچوں, کیا فیصلہ کروں. تو پھر بھی اگر کوئی اچھا ہو, کوئی کوئی مجھے سمجھنے والا مل جائے, یا میرے ساتھ چلنے والا ہو, یا میں نہ کبھی کچھ زندگی میں غلط کیا ہے, نہ جو حق لال کا تھا اپنے میاں کے ساتھ ہی ہوا ہے. میرا اور کسی کے ساتھ نہ کوئی افیئر ہوا ہے, نہ کوئی بات ہوئی ہے. صرف جس سے میں نے محبت کی ہے اس سے ضرور کی ہے, لیکن میں نے غلط نظریے سے کی. نہ غلط اس کے ساتھ کچھ کیا ہے, نہ غلط اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا ہوا ہے. تو جو بھی ہے یہی میں نے جو حق لال کا ہے وہ اپنے میاں کے ساتھ ہی جو ہے. جی ناظرین, ابھی آپ نے ان کی سٹوری سنی ہے, حالات آپ کے سامنے ہیں, اور یہ سٹوری جو ہے یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ کہہ لیں, کچھ بھی کہہ لیں, ہر تیسرے چوتھے پانچویں گھر میں یہی کچھ ہی ہو رہا ہے. اور جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ محبت کی جو شادیاں ہوتی ہیں نا, بہت کم جو ہے نا وہ کامیاب ہوتی ہیں, لیکن یہاں پر تھوڑا سا معاملہ چینج ہے. محبت انہوں نے کی ہے, لیکن جو ان کا عاشق تھا وہ پراپر ساتھ نہیں نبھا سکا اور ڈر کے بھاگ گیا. اور اب شادی جب ان کی ہو گئی ہے تو دوبارہ ان کو بولا کہ اس سے طلاق لے لو اور مجھ سے شادی کر لو. تو اس نے ابھی یہ ساری بات کی بھی نہیں ہے, تو طلاق بیچاری کو پہلے ہی ہو گئی ہے. اور اس وقت بیچاری یہ بے سہارا ہے, اکیلی ہے, تنہا ہے, اور کسی مسیحا کی تلاش میں ہے. اگر آپ میں سے کوئی ایسا اس کا مسیحا بن سکتا ہے, ان کی کوئی ہیلپ کر سکتا ہے, تو ان سے رابطہ کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.